ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا، وہ ضرور بدلے گا تقدیریں اور آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، اس لیے یقین رکھو اللہ کا فیصلہ کن لے کر آئے گا۔ اللہ ہماری خواہشیں بن مانگے ہی پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزے ہی دے گا نا۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے، ایک دن انہی ہاتھوں میں وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے روتے ہو۔ انشاءاللہ تم نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ مقدر، جب دعائیں نہیں بدلتی تب اللہ مقدر بدل دیتا ہے، اور دعائیں مقدر بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑے تو یقین جانو اسی وقت مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو لوگ باتیں بناتے ہیں پس اس پر صبر کرو۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ جب مجھ سے دعا کرتے ہو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سنو، کتنی امید ہے نا اس آیت میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ تہجد کی نماز یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے لاڑیاں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے پھر کہ اللہ تمہاری دعا رد کر دے؟ پھر اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی نہیں بھرے گا۔ تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کا یقین جب اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو، نہ ہی راستے کا، تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف سے مصیبتیں کیوں نہ گھیر لے انسان کو۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ نماز تہجد، تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہارے بھی معجزوں کو صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے گناہوں کا بوجھ مجھ پر بے حد ہے، لیکن جب میں نے ان کا موازنہ تیری رحمت سے کیا، Never let go of the اے prayer. میرے Even رب، if you're not feeling تیری it, you رحمت pray. بہت Even if you're عظیم getting ہے۔ lazy, you pray. Even if you don't تہجد کے feel لیے like it, you pray. Even if جس your نے heart isn't in it, you تمہیں pray. تہجد Because کی if you لگن let go لگا of the دی، prayer, you have کیسے become the ممکن ہے کہ وہ دعا weakest, رد ہو جائے؟ weakest. ابھی تو زندگی میں وہ مقام بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ پاک دل وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے،
اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ راستہ بناتا ہے، چاہے سب کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ وہ دن جلد آئے گا جب ہم بھی مکہ میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ جب انسان توبہ کر لے اور ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ دعاؤں کے جواب فوراً نہ ملے تو پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ انتظار کے ذریعے اپنے بندے کو آزما کر ہی اس کی دعاؤں پر کن فرماتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ توبہ کر لے، بہت گناہ گار ہے ہم یا رب، تو غفور ہے، ہمیں معاف کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔